ناظرین، میں ہوں احسن رضا اور آج ہمارا ایک آپ خصوصی پروگرام دیکھ رہے ہیں جس میں ہم پاکستان میں ریسرچ، ٹیکنالوجی، انوویشن اور خود انحصاری کے انتہائی اہم موضوع پر بات کریں گے۔ آج کا پروگرام ڈاکٹر فرید ملک صاحب کے ایک حالیہ مضمون ویئر انوویشن کاؤنٹس پہ بیس کیا گیا ہے، جو کہ منٹ مرر میں پبلش ہوا ہے۔ اس آرٹیکل میں ڈاکٹر فرید ملک صاحب نے ایک اہم سوال اٹھایا ہے کہ اگر ہمارے جو سائنسدان ہیں وہ ریسرچ کریں، انجینئرز نئی ٹیکنالوجی بنائیں، لیکن وہ ٹیکنالوجی عام آدمی، عام کسان، مزدور تک اور انڈسٹری تک نہ پہنچے تو پھر اس ریسرچ کا، اس ٹیکنالوجی اور انوویشن کا کیا فائدہ ہے؟ اور انہوں نے اپنے اس پروگرام میں ایک موہنجو دڑو کے سفر کا ذکر کیا ہے۔ اسی سے ہی ہم آج کے بات چیت کا آغاز کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، پروگرام میں خوش آمدید۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب، موہنجو دڑو، بیل گاڑی، یہ سارے چیزیں آپ نے اپنے اس آرٹیکل میں بیان کی ہیں، ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ وہ جی، میں ایک دفعہ سفر کر رہا تھا کراچی میں، میں نے کچھ ریسرچ انسٹیٹیوٹ وزٹ کر کے میں آ رہا تھا، یہ چند سال پہلے کی بات ہے۔ تو میرے ساتھ ایک منسٹر صاحب بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے مجھ سے یہ سوال پوچھا کہ آپ موہنجو دارو کے میوزیم میں گئے ہیں تو وہاں ایک بیل گاڑی ہے۔ تو میں نے کہا جی۔ کہتے ہیں آج بھی سندھ کے جو دیہات ہیں وہ وہی بیل گاڑی چل رہی ہے، اس میں کوئی انوویشن نہیں ہوئی، کوئی اس کے پہیے نہیں چینج کیے گئے، کوئی ٹائر نہیں لگائے گئے، کوئی ہوا والے وہ اس کو ٹائر نہیں لگائے گئے، کوئی انوویشن نہیں ہوئی، وہ آج تک وہی چل رہی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہماری جو ریسرچ ہے اور ہماری جو ٹیکنالوجی ہے وہ اگر عام آدمی کے حالات بہتر نہیں کر سکتی اور اس کو عام آدمی کو سہولت نہیں پرووائڈ کر سکتی تو پھر اس کا مطلب ویسٹ آف ٹائم۔ ہم کر کیا رہے ہیں؟ پیپر لکھ رہے ہیں، رپورٹیں لکھ رہے ہیں، سیمینار کر رہے ہیں، مگر جب وقت آتا ہے چیزیں خریدنے کا، بنانے کا، عام آدمی کی زندگی کو بہتر بنانے کا، تو ہم باہر سے چیزیں لے آتے ہیں۔ تو یہ ہم نے گروئنگ اپ آن دا مال روڈ، جہاں جو ریسرچ کا سینٹر تھا، جس کو میں اس کا لاہور کا ایکیڈیمک اینڈ کہتا ہوں، پنجاب یونیورسٹی اولڈ کیمپس تھی، پھر پیچھے گورنمنٹ کالج تھا۔ یہ کس دور میں آپ اس کو ریسرچ سینٹر اور اس کا یہ جب آغاز پاکستان کا بالکل صحیح تھا، یعنی 47 میں جب ہم نے سٹارٹ لیا تو اس وقت ایک سیلف ریلائنس کا ایک سلسلہ تھا۔ قائد اعظم نے ڈھونڈا کہ اس وقت فزکس کا بڑا اہم موضوع سبجیکٹ سمجھا جاتا تھا، ایٹم بام بھی اس زمانے میں نیا ایکسپلوڈ ہوا تھا سیکنڈ ورلڈ وار میں۔ تو قائد اعظم نے پھر تلاش کیا، ڈاکٹر رفیع چودھری تھے فزکس کے، وہ پروفیسر تھے علی گڑھ یونیورسٹی میں، انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی تھی کیمبرج سے، ان کو قائد اعظم نے بلایا اور ان کو کہا کہ آپ یہاں آ کے ریسرچ شروع کریں۔ وہ گورنمنٹ کالج میں آئے، انہوں نے ہائی ٹینشن فزکس لیب بنائی، ایشیا کی پہلی انہوں نے بنائی۔ پھر یہ میں 50s اور 60s کی دہائی کی بات کر رہا ہوں کہ جب ایک گیم پلان تھا، ہم ایک گیم پلان کے تحت آگے موو کر رہے تھے کہ ہم نے ایک سیلف ریلائنٹ، ایک پراسپرس ملک بنانا ہے جہاں عام آدمی کی زندگی بہتر ہوگی، سوشل اکنامک ڈیولپمنٹ ہوگی، یہ ساری چیزوں کا ایک کانسیپٹ تھا۔ تو اس وقت لوگ ریسرچ کو بھی بڑا سیریسلی لیتے تھے۔ پھر وہ ارلی 60s میں کہا جی ہم نے اسٹیل بنانا ہے، کیونکہ اسٹیل ایک بڑا بلڈنگ بلاک ہے کسی بھی نیشن کا۔ جتنی یہ ایشین ٹائگرز بنے ہیں وہ سب نے سٹارٹ اسٹیل سے لیا، کیونکہ سب زیادہ اسٹیل استعمال ہوتا ہے۔ تو کالا باغ کا وہ آئرن اور کا ڈپازٹ تھا، اس پہ کام ہو رہا تھا پنجاب یونیورسٹی اولڈ کیمپس میں، انسٹیٹیوٹ آف کیمیکل انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی میں۔ تو میں صبح جب اسکول جاتا تھا تو وہ ریسرچ کر رہے تھے، ڈاکٹر نیاز اور ان کی ٹیم جو ڈائریکٹر بھی تھے اس انسٹیٹیوٹ کے۔ میں واپس آتا تھا شام کو اپنے کتے کو واک کرانے، وہ ناصر باغ یا گول باغ ہوتا اس زمانے، تو وہ ریسرچ کر رہے ہوتے تھے۔ پھر پیچھے گورنمنٹ کالج میں ڈاکٹر مبارک صاحب تھے، وہ ریسرچ کرتے، وہ بایو ٹیکنالوجسٹ تھے۔ وہ زولوجیکل گارڈن تھا مال روڈ پہ چڑی گھر کے پاس، ڈاکٹر نذیر احمد وہ سر۔ یعنی ہر آدمی جو ہے وہ ایک اپنے شعبے میں کچھ کرنا چاہتا تھا، کچھ ڈیلیور کرنا چاہتا تھا، کچھ چینج لانا چاہتا تھا۔ وہ آہستہ 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 وہ سارا جو پروسیس تھا وہ ڈمینش ہو گیا، اور ہم نے ایک سسٹم ایسا کریٹ کیا جی قرضے لو، آئی ایم ایف کے پاس جاؤ اور امپورٹ کرو، امپورٹ لابیز آ گئیں، اور یہ سارا معاملہ تھا ایک سیلف ریلائنس کا، وہ پیچھے رہ گیا۔ اچھا، آپ نے بات کی کہ پاکستان جب بنا تو اس وقت ایک ریسرچ کی ایک مضبوط روایت تھی جی۔
اور اب ہم آ گئے ہیں 2026 میں، اور ایسے پیچھے جائیں تو آپ کہتے ہیں کہ درمیان میں ایک گڑبڑ ہوگی، تو وہ ہمارا ریسرچر، ہمارا سائنٹسٹ وہ کیسے ڈی ٹریک ہو گیا؟ چلے پولیٹیشین اور وہ تو اپنا کام جیسے کر رہے ہیں، دیکھیں جی، لیب ورک کیسے؟ نہیں دیکھیں، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے میں یہ بڑا اسٹرانگلی سمجھتا ہوں کہ میں خود ٹیکنالوجسٹ ہوں اور میں ایک سبجیکٹ پڑھاتا ہوں نیو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ نہیں نکلتی یا کوئی انوویشن نہیں نکلتی، پھر وہ ایکسرسائز ان فیوٹیلٹی ہو جاتی ہے. دیکھو نا، ایونچولی سائنس ہیز ٹو جنریٹ سم تھنگ. سائنس کنزیوم کرتا ہے، ٹیکنالوجی جنریٹ کرتی ہے. اگر آپ جنریٹ نہیں کریں گے تو آپ کے پاس کوئی انفائنائٹ ریسورسز تو نہیں ہے کہ آپ لگائی جا رہے ہیں اور اس سے نکل کچھ نہیں رہا پیپروں اور رپورٹوں کے علاوہ. دس از واٹ ہیز ہیپنڈ اوور اے پیریڈ آف ٹائم. دیکھو نا، جب کچھ نکل، اب اسٹینفورڈ یونیورسٹی ہے امریکہ میں، بے ایریا میں، ساری سلیکن ویلی ایک یونیورسٹی سے نکلی ہے. ون یونیورسٹی ہیز کریٹڈ سلیکن ویلی، یعنی ساری الیکٹرانک انڈسٹری، سیمی کنڈکٹر الیکٹرانک انڈسٹری آج ہم دیکھ رہے ہیں، وہ ایک یونیورسٹی سے نکلی ہے ریسرچ کر کے. ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ پی ایچ ڈی کر رہا ہے، ریسرچ کر رہا ہے، وہ جس دن ریسرچ کر کے وہ ڈگری لے کے باہر نکلتا ہے، سامنے ٹیکنالوجی پارک ہے، وہاں اس کو دفتر بھی مل جاتا ہے، فائنینسنگ بھی ہو جاتی ہے، بزنس پلان بھی اس کا بن جاتا ہے. وہ جو اس نے لیب میں چھوٹا موٹا کام کیا ہوتا ہے وہ ایک دم پائلٹ پلانٹ لیول پہ آ جاتا ہے، اور وہ جو ہے پائلٹ پلانٹ بن جاتا ہے، اور جو چیزیں چند کلو گرام بنتی ہیں وہ ٹنوں میں آ جاتی ہیں. جب وہ ہو جاتا ہے تو دیٹ مینز اٹ از ریڈی فار مینوفیکچرنگ. پھر بڑے بڑے گروپس آتے ہیں، وہ ٹیک اوور کر لیتے ہیں، اور وہ جو چیز لیب سے شروع ہوئی تھی، جو سفر شروع ہوتا، وہ انڈسٹری تک پہنچ جاتا ہے. تو یہ لنکیجز جو ہے یہ ہم اسٹیبلش نہیں کر پائے، اور بلکہ ڈسرپٹ کر دیا ہماری امپورٹ لابیز نے. اب جو کالا باغ آئرن اور تھا، جس طرح میں نے اگزامپل بھی دیا اپنے اس میں لوہے بھی بن گیا، پھر لوہے کو اسٹیل میں کنورٹ کر لیا. جرمن پروسیس تھا، جرمن سائنٹسٹ تھے، ایسے جرمن بڑے تھرو ہوتے ہیں، انہوں نے گاڑیاں بھی بنائی باقاعدہ ڈسپلے کی اسی لوہے کی. وہ پھر انہوں نے کہا جی نہیں، اس کو ابینڈن کر دیں، بند کر دیں، ہم اسٹیل امپورٹ کریں گے. وہ 70s کی دہائی تک، 74 میں آ کے پھر کراچی اسٹیل مل پہ کام شروع ہوا. اور ایک بڑی آج بڑی اچھی خبر میں سن کے آیا ہوں کہ گورنمنٹ نے فائنلی ڈیسائیڈ کیا ہے کہ جو کراچی کی اسٹیل مل ہے، پاکستان اسٹیل مل، اس کو ریسٹور اور ریوائیو کر رہے ہیں. یہ بہت اچھی خبر ہے اور بڑی خوش آئند چیز ہے، اور میں بڑا اس کا سپورٹیو رہا ہوں کہ یہ اپنی پیک پہ یہ 3 ملین ٹن پر ایئر اسٹیل پیدا کر رہی تھی کراچی اسٹیل مل. ہماری ریکوائرمنٹ 5 سے 6 ملین ٹن کی ہے، مگر باہر اس کو ایکسپینڈ کرنے کے بجائے ہم نے اس کو بھی بند کر دیا. تو یہ جو تھا نا ڈائریکشن قوم کا، یہ بہت ڈسٹرپٹ ہوا. یہ جب 50s میں جب آ کے مارشل لاز لگے اور یہ سب کچھ ہوا، تو وہ سارا جو ڈائریکشن تھا وہ چینج ہو گیا. اچھا، پھر آپ نے 2026 کا ذکر کیا، یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے. پھر انہوں نے ایک کانسیپٹ دیا کہ جی یونیورسٹیز میں جب پروموشن ہوگی تو ایک ٹرم انہوں نے انٹروڈیوس کی، ہائر ایجوکیشن کمیشن، امپیکٹ فیکٹر. یعنی آپ کی جو ریسرچ پیپر ہے وہ کن جرنل میں پبلش ہوگا، اس کا امپیکٹ فیکٹر کیا ہوگا. اور جو پروموشن ہوتی ہے یونیورسٹیز میں وہ امپیکٹ فیکٹر کی بیسس پہ ہوتی ہے. اب امپیکٹ فیکٹر ڈز ناٹ گارنٹی سوشل اکنامک ڈیولپمنٹ. دیکھیں نا، اس سے بھی اب یہ ہوا کہ وہ پیپر ڈرائیون، ہاں، وہ الٹا اس کا نیگیٹو ایفیکٹ ہوا کہ وہ پیپر کی طرف لوگ نکل کے. میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. میں جب چیئرمین بنا سائنس فاؤنڈیشن کا، اس سے پہلے میں نے کچھ کنسلٹنگ سوراب سائیکل والوں سے کر رہا تھا. تو ان کی سائیکل، یہ میں سر 2002-2003 کی بات کر رہا ہوں، اس وقت ان کی سائیکل تھی کوئی 2200-2300 روپے کی. اچھا، اور وہ کاپی تھی ایک ریلے سائیکل کی جو 64 کا ماڈل تھا. وہ وہی بنائی جا رہے تھے اتنے سالوں سے، اور وہ روز 2000 سائیکلیں ان کی فیکٹری میں بنتی تھی اور بکتی تھی، اور بہت بڑی ان کا سیٹ اپ تھا. کیونکہ میں ان کا ایڈوائزر بھی رہا تھا. جب میں گورنمنٹ میں گیا تو میں نے جب دیکھا کہ ہمارے پاس میزائل بڑی اچھی بناتے ہیں، ٹینک بناتے ہیں، جہاز بناتے ہیں، تو ہم سائیکل کیوں نہیں بنا سکتے؟ تو میں گیا ان کے پاس، میں نے کہا جی آپ کے پاس سارے ٹولز ہیں، سب کچھ ہے. وہ بیچارے وہی 64 کا وہ لگے ہوئے ہیں وہ سائیکلیں بنانے، کاپی کرنے. تو ہم اس کو آپٹیمائز کرتے ہیں. سائنس فاؤنڈیشن نے انویسٹ، سوراب سائیکل کو بھی میں لایا. ہم نے کہا جی ہم آپ کی سائیکل کو آپٹیمائز کرتے ہیں، اس کا وزن کم کرتے ہیں، قیمت کم کرتے ہیں. تو ہم نے جب ان کے ٹولز کے اوپر اس کو آپٹیمائز کیا تو سوراب سائیکل کی قیمت 500 روپے کم ہو گئی، وزن کم ہو گیا. تو میں یہ رزلٹ لے کے بڑی خوشی اس وقت کے جو منسٹر تھے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے، جو سائنٹسٹ تھے، میں ان کے پاس گیا. میں نے کہا جی یہ ہم نے سوراب سائیکل کو آپٹیمائز کیا ہے اور اس کا وزن بھی کم ہو گیا، قیمت بھی کم ہو گئی ہے. تو مجھ سے کہنے لگے اس کا امپیکٹ فیکٹر کا. تو میں نے کہا جی یہ انڈسٹری میں تو امپیکٹ فیکٹر نہیں دیکھتے، انڈسٹری میں تو مارکیٹیبلٹی دیکھتے ہیں کہ ایک چیز سستی مل رہی ہے، اس کا وزن کم ہو گیا ہے، اور اس کی کہتے ہیں کل کو آپ کہیں گے کہ ہم نے اچھی بالٹی بنا لی ہے، تو میں کہ واٹس رانگ ود دیٹ.
اگر ہم ایک اچھی بالٹی بنا لیں اور چائنیز بالٹی سے قیمت سستی ہو اور اسے بہتر بالٹیاں بنائیں تو وائی ناٹ, واٹس رانگ ود دیٹ. سی, تو یہ جو ہمارا ہے نا گرینڈیور, پیپر لکھنا, امپیکٹ فیکٹر, اس سے ہمیں الٹا یعنی وہ جو ہمارا سفر تھا وہ فرام رومانس ٹو فائنانس وہ اور پیچھے چلا گیا. تو اچھا, آپ نے اپنے آرٹیکل میں بیکو اور سی ایم لطیف کا ذکر کیا جی. اور سی ایم لطیف کو پاکستان کا ٹاٹا جی قرار دیا اور اس کا جو ادارہ ہے, تو اب وقت گزرنے کے ساتھ ان کی بھی جو کہانی ہے وہ ایک مختلف رخ اختیار کر گئی. یہ کیسا تجربہ ہے ہمارا؟ دیکھیں جی, وہ اصل میں جو نیشنلائزیشن ہوئی 70 کی دہائی میں, اس پہ بڑے ڈسکشن اور بہت کچھ لکھا گیا ہے, اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے بہت نقصان ہوا انڈسٹری کو, اور خاص طور جو پرائیویٹ سیکٹر میں انڈسٹری تھی اس کا کافی نقصان ہوا. مگر اس کے دوسری سائڈ بھی تھی. دوسری سائڈ یہ تھی جو عام طور پہ اوور لک کی گئی. دوسری سائڈ یہ تھی کہ بیسک انڈسٹریلائزیشن نہیں ہوئی تھی. وہ 60s میں ایوب خان کے جتنا انڈسٹریل پلان تھا اس میں بیسک انڈسٹریلائزیشن نہیں ہوئی تھی, جس میں اسٹیل بنانا تھا, ڈیفینس پروڈکشن تھی, ٹینک بنانا تھا, جہاز بنانا تھا, ایٹم بم بنانا تھا. یہ ساری چیزیں نہیں ہوئی تھیں. تو ہاں, ایک نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہوئی تھی کہ کانسنٹریشن آف ویلتھ بہت ہو گئی تھی. یعنی وہ 22 فیملی اس زمانے میں آئیڈینٹیفائی ہوئی تھی کہ انشورنس کمپنی بھی ان کی, بینک بھی ان کے, انڈسٹری بھی ان کی تھی. وہ پیسہ آپ کا اور میرا اور تھا ان کے ڈسپوزل پہ. تو چند لوگ تھے جو بینیفٹ کر رہے تھے. 22 یا 24 فیملی اس زمانے میں آئیڈینٹیفائی ہوئی تھی. تو اس کو بھی توڑنا تھا. تو انہوں نے بینک کو نیشنلائز کیا, انڈسٹری کو نیشنلائز کیا. مگر انفارچونیٹلی ہمارے پاس ایبل چلانے والے نہیں تھے ان انڈسٹری ان اداروں. اچھا, مجھے سب سے زیادہ افسوس جو ہے وہ بیکو, سی ایم لطیف صاحب کی بیکو کا ہے. بیکاز وہ بڑا, ہی واز این انجینئر, بہت انٹرپرینور تھے, اور ہی واز اہیڈ آف ہز ٹائم. اور ان کی جو فیکٹری تھی, انڈسٹری تھی, وہ بالکل اسٹیٹ آف دی آرٹ. چوئن لائی بھی جب آئے تو انہوں نے وزٹ کیا. اور میرے خیال میں سب سے زیادہ نقصان اگر نیشنلائزیشن کا ہوا ہے وہ بیکو کا جو پرائیویٹائزیشن ہوئی, نیشنلائزیشن ہوئی, اور وہ جو ہے اس کو پیکو بن گئی. اچھا, مگر جب واپس دیا گیا ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں, یہ اگین ٹریجڈی ہوئی کہ انہوں نے اتفاق فاؤنڈری جو بیکو کے مقابلے میں بہت انفیریئر تھی اور بہت ٹیکنالوجی وائز بڑی پور تھی, اس کو تو انہوں نے واپس بھی کر دیا, اور ان کی جو لائبلٹیز تھی وہ بھی ختم کر دی اور ان کو واپس دے دی. انہوں نے سب کچھ لے کے تھینک یو کرا, پلاٹنگ کی, اور وہ ساری بیچ دی. جو پیکو تھی, پہلے بیکو ہوتی تھی, انہوں نے کہا سی ایم لطیف صاحب نے کہ جی میں نے جب آپ نے ٹیک اوور کیا تھا تو اس کے اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے تھے, اب آپ مجھے کہہ رہے ہیں لائبلٹیز لیں, تو میں لائبلٹیز نہیں لوں گا, میں فری اینڈ کلیئر مجھے فیکٹری دیں تو میں ٹیک اوور کر لوں گا. میرا خیال وہ پھر ذاتی ان کے ساتھ کہ ان کو واپس نہیں دی گئی. اگر فری اینڈ کلیئر دے دیتے تو وہ واقعی ٹاٹا تھے پاکستان. ہی واز اے بریلینٹ مین, اور ان کی انڈسٹریلائزیشن اور وہ بہت اہیڈ آف ہز ٹائم تھی. وہ بڑا نقصان ہوا ہمارے اس کا. مگر جو پازیٹیو تھا وہ یہ تھا کہ اسٹیل مل لگی 70s کی دہائی میں, ڈیفینس پروڈکشن انڈسٹری ساری لگی, فرٹیلائزر کمپلیکسز لگے, نیوکلیئر پروگرام سارا لانچ ہوا. یہ آج ہم یہ ٹینک بنا رہے ہیں اور جہاز بنا رہے ہیں, یہ سب اس وقت کا ہی ہے. اچھا, یہ پاکستان اسٹیل مل نے ایک, آپ کہہ سکتے ہیں کہ صنعتی انقلاب پاکستان میں بالکل شروع, یعنی دیکھیں نا بیسکس جو ہیں وہ اسٹیل از دا بیسک بلڈنگ بلاک آف اے نیشن. اس کے بغیر آپ ترقی نہیں کر سکتے, کیونکہ ہر جگہ اسٹیل استعمال ہوتا ہے. پھر اسٹیل کے بعد پھر دوسرے میٹل بھی آتے ہیں, تانبا ہے, سونا ہے, چاندی, اب پھر آج کل منرلز اور میٹل کا بہت ذکر ہو رہا ہے. تو یہ بیسک بلڈنگ بلاکس جو ہوتے ہیں وہ آپ نے ہر نیشن نے کور کرنے ہیں. سیلف ریلائنس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ اپنے جو بیسک ریکوائرمنٹس ہیں اپنی قوم کی وہ آپ پوری, کیونکہ ایگریکلچر بھی ہے, فوڈ بھی ہے, یہ سب چیزیں جو ہیں یہ بیسک آپ نے ان کو کور کرنا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, پاکستانیوں کے بارے میں ایک تاثر یہ ہے کہ وہ بہت ہی کریٹو ہیں اور ہر مسئلے کا نا ایک حل نکالتے ہیں, ون وے دا ادر وے. جیسے آپ نے اپنے اس آرٹیکل میں لفظ استعمال کیا جگاڑ, اور یہ آپ لوکل ٹرمز یا جو شعر ہیں اردو کے اپنے اس انگلش آرٹیکل میں بہت وہ کرتے ہیں. تو جگاڑ پہ نا میری نظر اٹکی. اب آپ چاہ رہے ہیں کہ جی اسی جگاڑ کو جو ٹیکنالوجی اور انڈسٹری میں بھی لگائی جا سکتی. بالکل بالکل. اس سب سے جو یہ بڑے کم لوگوں کو پتہ ہے, میں 1-2 کانفرنسز میں بھی گیا, سب سے زیادہ انوویٹو لوگ جو ہیں وہ ارجنٹینیوں کو سمجھا جاتا ہے. وہ بہت کریٹو لوگ ہیں, انوویٹو لوگ ہیں, اور وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے انوویشن کے لیے کوئی جہاز ہی بنانا, یہ ٹینک بنانا, چھوٹی چیزیں بنا سکتے ہیں. جس طرح انہوں نے انوویٹ کیا کہ جی جو گراؤنڈ یہ باغ میں جو لوہے کی وہ لگی ہوتی, بار وائر جسے کہتے ہیں, کانٹے دار جو ہوتا ہے, وہ ڈھیلی ہو جاتی ہے, اس کو ٹائٹ کرنے کا انہوں نے ایک میکینزم بنا دیا.
دیکھیں نا فائل میں آپ نے وہ لگاتے ہیں جو بک مارک ہے وہ بنا دیا, اچھا فائل بنا دیا, تو زندگی میں امپروومنٹ آنی چاہیے, یہ انوویشن ہے. میں بڑا جو شروع میں آیا امریکہ سے تو میں نے دیکھا کہ ایک مرغی جا رہی ہے اور اس کے پیر کے ساتھ ایک شاپر بندھا ہوا ہے. تو مجھے بڑا رحم آیا, میں نے کہا یہ بیچاری مرغی جنہوں نے شاپر بند کو پھنس گیا, کہیں کچھ ہوا. تو میں کئی دفعہ نا اپنے ملازموں کو کہتا یار اس مرغی کو لے گا, اس کا ہم شاپر کھول دیتے ہیں. پھر بعد میں مجھے پتا چلا کہ وہ ایک جگاڑ لگائی ہوئی تھی. وہ جگاڑ یہ تھی کہ وہ جب مرغی اڑنے کی کوشش کرتی تھی تو شاپر میں ہوا بھرتی تھی اور وہ لینڈ کر جاتی تھی, تو وہ پھر اڑ نہیں سکتی تھی, تو وہ اس کو لگا کے چھوڑ دیتے تھے کہ کھا پی کے یہ جائے گی کہیں نہیں, اس کو پکڑ لیں گے. اسی طرح گدھے میں نے دیکھا بیچارے کی پچھلی جو 2 ٹانگیں ہیں اس پہ رسی باندھی ہوئی تھی. میں نے کہا بیچارے کی رسی بندھی ہوئی ہے. پھر مجھے انہوں نے بعد میں بتایا کہ جی یہ اسی باندھی زیادہ دور نہ جائے. میں کہا نا یہ ساری جو چیزیں لوکل سولوشنز ہے ہمارا جو مستری ہے وہ ایکسیلنٹ ہے, بہت اچھا ہے, کیونکہ وہ بیچارہ سولوشن ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے. مگر انفارچونیٹلی ہمارے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جو انجینئرنگ اور پڑھ کے آتے ہیں وہ ہینڈز آن ان کا ایکسپیرینس کم ہوتا ہے. یہ میں نے آبزرو کیا. امریکہ میں یہ ہے کہ یہ اٹس اے ویری گڈ کمبینیشن آف تھیوری اینڈ پریکٹس. ہمارا جو مستری ہے وہ پریکٹس میں بہت اچھا ہے مگر تھیوری اس کی تک وہ نہیں پہنچتا, اور جو ہمارے تھیوریٹیکل لوگ ہیں وہ پریکٹیکل چیزوں میں وہ ذرا کمزور ہے, ہاتھ گندے نہیں کرتے. تو یہ کیسے, یعنی کہ آپ نے لکھا ہے کہ جی ہمارے جو ٹیکنالوجسٹ ہیں, سائنٹسٹ ہیں, انجینئرز ہیں, وہ کی بورڈ پہ بہت اچھے ہیں, پیپر ورک بہت اچھا کریں گے, فائل اور, لیکن جب پریکٹیکل اس ورلڈ میں آتے ہیں تو وہ پھر وہ ہاتھ اور دماغ کا آپ نے کہا ہے کہ جی کمبینیشن جو ہے نا, کمبینیشن ہی نہیں ہو رہا. تو یہ ہمارے سکول کا وہ مسئلہ ہے, کوئی لیب ورک کا مسئلہ ہے, یا اوور آل سسٹم آپ کہہ رہے ہیں امپیکٹ فیکٹر؟ میرا خیال ہے یہ جو امپورٹنس ہے نا ہینڈز آن کام کرنے کی, یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. یعنی میں نے کئی ایسے بھی انجینئرز میں ملا ہوں پاکستانی باہر بھی جن کو پیچکس نہیں کبھی پکڑا اور انجینئر بن گئے. بلکہ میں امریکہ میں جب تھا تو ہم نے ایک انڈین مسلمان ہائر کیا جو پی ایچ ڈی تھے, اور انہوں نے پی ایچ ڈی بھی کی تھی خاص ایک ایریا میں کہ جو سلیکان ویفرز تھے ان کو صفائی, کلیننگ آف دیٹ, وہ بڑا کرٹیکل ہوتا ہے. تو ان کی بڑی اچھی ریسرچ تھی, اور ان کے ایڈوائزر جو میرے بھی ایڈوائزر تھے مجھے فون کیا بھائی, تو ہم نے ان کو رکھ لیا. وہ کچھ 3-4 مہینے کے بعد مجھے شکایتیں آنی شروع ہو گئیں کہ جی ان کو تو آتا ہی کچھ نہیں ہے. اور میں کوئی پی ایچ ڈی ہے اتنی اچھی یونیورسٹی سے, میرے پروفیسر کے ساتھ انہوں نے کام کیا. میں نے ان کو بلایا تو میں نے جب ان سے بات کی تو مجھے احساس ہوا کہ یہ جو 5 سال وہ ایک لیبارٹری میں کام کر کے آئے ہیں, دنیا وہ لیبارٹری نہیں ہے. دنیا میں آپ نے مشین بھی ٹھیک کرانی ہے, اس کے ساتھ بھی کام کرنا ہے, ہاتھ بھی گندے کرنے ہیں, صفائی بھی کرانی ہے. آپ سارے کو تھیوری اور وہ فارمولاز دے کام نہیں چلا سکتے. تو پھر میں نے ان کو سمجھایا, میں نے کہا دیکھو اگر تم نے ریئل ورلڈ میں کام کرنا ہے, کو میں بھی پی ایچ ڈی ہوں, میری بھی ٹرانزیشن ہوئی, تو یو ہیو ٹو کم ٹو دا شاپ فلور لیول اینڈ ورک اینڈ انڈرسٹینڈ دا ورک ایٹ دیٹ لیول. ورنہ پھر تم R&D میں چلے جاؤ, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں چلے جاؤ, ریسرچ کرو, لیبارٹریز میں کام کرو, ایک کنٹرول انوائرمنٹ میں پیپر لکھو, رپورٹیں لکھے. اور انفارچونیٹلی جب میں پاکستان آیا تو واقعی وہ ریسرچ میں چلے گئے, وہ انڈسٹری میں وہ انہوں نے ٹرانزیشن ان کی نہیں ہوئی. تو جو پریکٹیکل کام کرنا ہے, چیزیں بنانا. ڈاکٹر صاحب آپ نے خود یہ کام کیا ہوا ہے بہت, بالکل میں جی اتوار والے دن میں کوئی مینٹل کام نہیں کرتا. فرائیڈے جو سنڈے ہے وہ ریزروڈ ہے, یعنی یہ ٹیکنیکل کام کرنے کا. اس میں میرے پاس سائیکل ہے وہ میں ٹھیک کرتا ہوں, گاڑی پہ کام کرتا ہوں, کیوں باہر تو وہ کرنا بھی پڑتا نہیں سب چیزیں. گھر میں بجلی ٹھیک کرتا ہوں, پلمبنگ ہو, کوئی ٹوٹی لیک کرتی وہ ٹھیک کرتا ہوں. تو وہ سارے ہمارے بچے جو تھے چھوٹے تھے نا, تو مجھے کہتے تھے کہ our father can fix up anything except broken hearts. انہوں نے یہ ٹرم یوز کرتے تھے. تو میں کوشش پوری کرتا ہوں کہ میں خود کر لوں. اگر میں ناکام ہو جاؤں تو پھر میں کوئی باہر سے ہیلپ لیتا ہوں, کیونکہ میرے ٹول باکس بھی ہے, ٹول کٹ بھی ہے, میں ساتھ لے کے آیا تھا, اور بڑے اچھے ٹول ہیں میرے پاس, اور ان سے میں کوشش کرتا ہوں کہ میں خود کروں زیادہ تر کام. اچھا, تو یہ گھر میں آپ نے کی, اور ادھر جب امریکہ میں تھے تو ادھر لیب ورک. ہاں بالکل انڈسٹری میں بالکل. تو یہ بڑا ضروری ہے جی ہینڈز آن. امریکہ میں تو ہینڈز آن کام کو بہت اچھا سمجھا جاتا ہے. تو یہ ہمارے ہاں یہ جو ہے نا, جو ڈگریز لینا اور یہ کرنا اور ڈگریاں لکھنا, اس کے ساتھ اپنے نام کے یہ ہمارے ہاں بہت زیادہ ہے, وہاں نہیں ہے. وہاں تو پریکٹیکل ورک از ویری امپورٹنٹ. اچھا, ایج بھی نہیں ہے امریکہ میں, تو سینیورٹی بھی نہیں وہ اتنی امپورٹنٹ, یعنی کوئی سینیورٹی پہ پروموٹ نہیں ہوتے, فارمز سے پروموٹ ہوتے ہیں. یہ ایسٹرن کانسیپٹ ہے کہ جی آپ 5 سال کے بعد آپ گریڈ 18 میں جائیں گے, پھر 5 سال, یہ کوئی کانسیپٹ نہیں ہے.
اگر اف یو آر ایبل آپ ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ بھی بن سکتے ہیں اگر آپ کا کام اچھا ہے اینڈ یو آر ڈیلیورنگ اینڈ یو آر پروڈکٹیو. تو یہ ایج جو ہے اور سینیورٹی جو ہے یہ ایسٹرن کانسیپٹ ہے, یہ ہمارے ایشیا کی یہ کانسیپٹ ہے کہ یہ آپ سینیورٹی سے پروموٹ ہوتے ہیں, باہر پرفارمنس سے آپ پروموٹ ہوتے ہیں. اچھا, آپ نے اپنے اس آرٹیکل میں نا ڈسکا کا ذکر کیا, ادھر کے جو ایگریکلچرل ٹولز اور وہ ہیں کہ وہ پاکستان کی جو زرعی پیداوار ہے اس میں وہ کافی بہتری لا سکتے ہیں اور کچھ حد لا بھی رہے ہیں, لا بھی رہے ہیں. تو ان کی اب کتنی میکنائزیشن پہ کام ہو رہا ہے دیکھیں یا کافی ہے؟ دیکھیں جی, ایشو یہ ہے کہ ایز اے نیشن ہم نے ڈیفینس سیکٹر میں بہت زیادہ انویسٹمنٹس کی ہیں کیونکہ سیکیورٹی کی وجہ سے. ایٹامک انرجی کا ایک پورا ایگریکلچر کا ڈپارٹمنٹ ہے جو ایگریکلچر پہ ریسرچ کرتے ہیں اور یہ ریڈیو ایکٹیویٹیز پہ بھی کرتے ہیں, ان کی یہ کینسر اینٹی کینسر وغیرہ کام اس طرح کے کافی کام کرتے ہیں وہ. تو جو ایٹامک انرجی والوں نے, میں ایگزامپل دے رہا ہوں آپ کو, انہوں نے ایک لیزر لینڈ لیولر ڈیولپ کیا جو بڑا ہائیلی ٹیکنیکل ہوتا ہے کہ آپ لیول چیک کرتے ہیں زمین کا تاکہ پانی ضائع نہ ہو, ٹھیک, اس کا لیول جو ہے وہ صحیح ہو, اور زمینوں کو آپ لیول کرتے ہیں تاکہ اس کو پانی دینے میں آسانی ہو. وہ انہوں نے ڈیولپ کیا, وہ بڑا اچھا تھا وہ. تو اب وہ سال میں 2-4 وہ بناتے تھے. میں نے ان کو سجیسٹ کیا کہ آپ یہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر کر دیں ان کو ڈسکا کو اور انڈر لائسنس کریں, آپ کو وہ کمیشن دیں. آپ نہیں بنا سکتے, یہ کتنے لینڈ لیولر بنائیں گے آپ؟ اچھا, اب پھر یہی ہو رہا ہے, اب ہمیں آرڈر آ رہے ہیں جہازوں کے, آرڈر آ رہے ہیں ٹینکوں کے. اب سوال یہ ہے کہ ہم کتنے بنا سکیں گے, بنا بھی سکیں گے نہیں بنا سکیں گے, کیونکہ 2, 4, 8, 10 بنانا اور چیز ہوتی ہے اور 2000, 4000, 10,000, 50,000 بنانا از سم تھنگ ایلس. تو یہ پرائیویٹ سیکٹر کر سکتا ہے. تو ہمارے اداروں کے پاس جو ٹولز ہیں, جو پریسیشن ہے, آفٹر میزائلز بنائے ہیں ہم نے, ٹینک بنائے ہیں. سوراب سائیکل کی میں نے آپ کو اگزامپل دیا کہ وہ مجھ سمجھتے تھے کہ سوراب سائیکل کا پتہ نہیں ڈیزائن ہاؤس کیا زبردست ہوگا, وہ میں جی 2 فٹ ہیں اور 2 ڈرائنگ بورڈ ہیں ان کے پاس. وہ نہیں مانے, ان کو پھر لے کے گیا, میں نے دکھایا, میں نے کہا جی یہ ہے ان کا ڈیزائن سینٹر. میں نے کہا آپ کے پاس دنیا جہان کی کیٹ کیمپ سسٹمز ہیں, آپ پریسیشن ڈیزائننگ کرتے ہیں, تو اگر ہماری سائیکلیں یہاں ڈیزائن ہوں تو ان کی ایک دم امپرومنٹ ہوگی. چائنا میں یہ تو ہوتا ہے, دیکھا نا کہ انہوں نے, کہ ابھی میں وہ کی سن کے آ رہا ہوں, امجد ثاقب صاحب کی تقریر سن کے آ رہا ہوں, ہمارے کالج آئے ہوئے تھے, کہ فائٹنگ پاورٹی یا ایلیمینیٹنگ پاورٹی. دیکھو نا, تو چائنا کی جو یہ اپروچ تھی کہ جی ہم نے غربت کو ختم کرنا ہے, اس کے لیے انہوں نے جو ریسورسز تھے وہ لگا دیے. اب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس آپ کے ٹینک بنانے کے لیے تو آپ کا سوفسٹیکیٹڈ مشینری ہے, میزائل بنانے کے لیے, سائیکل بنانے کے لیے نہیں ہے. اب اس میں اتنا مسئلہ نہیں ہے کہ وہ انویسٹ کریں. اچھا, اس وقت جو سوراب کے مقابلے میں سائیکل تھی وہ ہیرو کی سائیکل تھی, وہ 1000 روپے کی تھی, یہ 2200 کی تھی. پھر میں نے ان کو کنونس کیا, میں نے کہا اس کو اب اپنی سائیکل کی قیمت کم کرو تاکہ اس سے کمپیٹ کرو. اگر یہ بارڈر کھل گیا, 1000 روپے کی سائیکل آ گئی یہاں, تو آپ کی سائیکل ختم ہو جائے گی. ٹھیک, تو اس میں پھر جو پلاسٹک کے کمپاؤنڈ, اتنے مٹیریلز ڈیولپ ہو گئے, آپ ہر جگہ لوہے لگانے کی ضرورت نہیں, لوہے سے وزن بھی بڑھتا ہے اور قیمت بھی بڑھتی ہے, اس کے لیے آپ کو ریسرچ چاہیے. تو اس طرح کی ریسرچ اگر ہم کریں کہ ہم ایکچوئل پروڈکٹس بنائیں, کمرشل پروڈکٹس بنائیں جو مارکیٹ میں آئیں. دیکھو نا, یہ تھنکنگ ہماری نہیں ہے. جس دن ہماری یہ تھنکنگ کریٹ ہوئی کہ جی ہم نے عام انسان کو ایک اچھا پروڈکٹ سستی قیمت پہ دینا, انڈیا میں بہت آئی ہے, انڈیا میں بہت اس پہ ریسرچ ہوئی, انڈیجنائزیشن آف ٹیکنالوجی پہ بہت ریسرچ انہوں نے کی ہے اور اس کو ڈیلیور بھی کیا. تو چائنا میں انہوں نے یہ کیا کہ چائنا میں کمیون سسٹم تھا, گورنمنٹ نے کمیون کو یہ کہا کہ تم نے سیلف ریلائنٹ ہونا ہے, تم نے ہر چیز خود پیدا کرنی ہے, ہم تمہیں مدد دیں گے, تم نے اپنی خوراک بھی خود اگانی ہے, اپنا لوہے بھی خود بنانا ہے, تانبا بھی خود بنانا ہے, ہر چیز خود کرنی ہے, ہم وی ول ہیلپ یو, مگر کرنا تم نے خود ہے. ایز اے ریزلٹ انہوں نے انڈیجنائز کیا, ٹیکنالوجی ڈیولپ ہو گئی, اب وہ آسا سوفسٹیکیٹڈ ہو گئی ہیں, وہ بڑے ہو گئے ادارے. اب دیکھو نا, چائنا از بیکمنگ دی مینوفیکچر آف دا ورلڈ بیکاز انہوں نے بیسک ساری کور کی ہیں. کوئی ایسی چیز نہیں جو چائنا نہیں بنا سکتا. This is what they have done. اچھا, انڈیا اپنی چیزیں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ خود بہت بالکل. ایران میں پہلے سے یہ پریکٹس چل رہی ہے, ایران میں پریکٹس بھی چل رہی ہے. دوسرا, ان پہ سینکشنز جو لگیں, جن ملکوں میں سینکشنز لگیں, وہ ایک قسم کا بلیسنگ ان ڈسگائز جسے کہتے ہیں نا, وہ تھا. ساؤتھ افریقہ پہ لگی, انہوں نے خود ریسرچ کر لی, انہوں نے کولے سے گیس بنا دی, کولے سے پیٹرول بنا دیا, ریسرچ کی. ایران پہ لگی ریسٹرکشن. جن ملکوں میں ریسٹرکشن لگتی ہیں
وہ پھر اس کا راستہ ڈھونڈتے ہیں سیلف ریلائنس کی طرف، زبردستی انہیں جانا پڑتا ہے. ہم انفارچونیٹلی وہ ہمارے منسٹر صاحب بھی کہتے ہیں جی ہمیں وہ ٹیکہ لگا دیتے ہیں، IMF کا ٹیکہ لگ جاتا ہے، ہم 5-10 سال آگے نکل جاتے ہیں، پھر ٹیکہ لگ جاتا ہے، پھر آگے نکل جاتے ہیں. تو ہم نے کبھی اس کو انڈیجنائزیشن کو سیریسلی لیا ہی نہیں. اب اس طرح کی یہ ہماری پاک سدو کی یہ گاڑی ہے، مہران جو تھی اس کا میکسیمم ڈیلیشن پہنچا تھا کوئی 75% میں. وہی گاڑی جو انڈیا میں بنتی ہے، جو ہمارے بعد بننی شروع ہوئی، وہ 95% پہ چلی گئی. The point is تو ہمارے اچھا صرف ایک پروڈکٹ ہمارا سکسیسفل ہے ڈیلیشن کا، وہ ملٹ ٹریکٹر ہے، اس کی کوئی 95% ڈیلیشن ہے جو زیادہ تر یہاں پارٹ بن رہا ہے، مگر وہ اپ گریڈ نہیں کیا انہوں نے ابھی تک، بڑے اچھے وہی ماڈل بن رہا ہے. تو یہ ڈیلیشن از ویری امپورٹنٹ. اچھا باقی جو ہیں گاڑیاں، یہ ہونڈا ہے، ٹویوٹا والے ہیں، انہوں نے تو اور بھی کم ڈیلیشن کی ہے. ان کی گاڑیاں ابھی بھی ان کے پارٹ باہر سے امپورٹ آتے ہیں اور یہ ساری چیزیں، اس سے ہمیں نقصان ہوتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب پروگرام کا اختتام کرتے ہیں، کوئی پاکستان کے لیے کوئی 3 آپ کو کوئی ترجیحات بتا دیں. دیکھیں جی، پہلی تو چیز یہ ہے کہ ہم نے ایک سیلف ریلائنس کا گیم پلان بنانا ہے، یہ بڑا ضروری ہے. سیلف ریلائنس کے گیم پلان میں ہم نے دیکھنا ہے کہ ہماری بیسک ریکوائرمنٹس کیا ہیں، جس میں اسٹیل ہے، خوراک ہے، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، بیسک ٹیکنالوجیز ہیں، تاکہ بجلی ہے، انرجی ہے. اب شکر ہے کہ کولے پہ اب اس وقت کانفرنس ہوئی ابھی کراچی میں، انہوں نے ایگری کر لیا کہ ہم ایکسپینڈ کریں گے، نو مور امپورٹڈ کول پلانٹس، اور ان کو بھی ہم انڈیجنائز کر کے اس پہ لگائیں گے. انرجی کا ریفارم کرنا ہے ہم نے. پھر یہ ہے کہ ہمارا جو امپورٹ ہے اس کو ہم نے کم کرنا ہے، اپنی ریکوائرمنٹ جو ہے خود یہاں پروڈیوس کرنی ہے تاکہ امپورٹ بل ہمارا کم ہو، اور پھر ایکسپورٹ پہ ہم فوکس کریں. تو اس سے یہ ہے کہ یہ جو اور جو یہ ریسرچ ہے، یہ جو امپیکٹ فیکٹر والی جو ریسرچ ہے، یہ یونیورسٹی تک یا پروموشن تک تو ٹھیک ہے، مگر ریئل لائف ریسرچ ہونی چاہیے. اور میں نے ایک انٹروڈیوس کیا تھا کانسیپٹ اینڈ یوزر کا. تو جب ہمارے پاس کوئی ریسرچ پروجیکٹ آتا تھا تو ہم پوچھتے تھے یہ ریسرچ جائے گی کہاں، کس کو یہ ریسرچ چاہیے، اس کا کوئی والی وارث ہونا چاہیے. تو ایک فوکس ریسرچ ہونی چاہیے، پروڈکٹ ڈریون ریسرچ ہونی چاہیے. اور جب بھی ہم نے ایز اے نیشن پروڈکٹ ڈریون ریسرچ کی، ہم کامیاب ہوئے. ہم نے کہا جی ایٹم بم بنانا ہے، ہم نے بنا لیا. ہم نے کہا جی جہاز بنانا ہے، ہم نے بنا لیا. ہم نے کہا جی ٹینک ہم نے بنانا ہے، ہم نے بنا لیا. تو جب بھی ہم نے پروڈکٹ ڈریون ریسرچ کی ہے تو ہم کامیاب ہوئے ہیں. اور کمرشل اینڈ کو ہم نے ضرور کور کرنا ہے کہ جو بھی ہم ریسرچ کرتے ہیں اس کے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس کی کمرشل اینڈ ہونا چاہیے، کمرشلائزیشن ہونی چاہیے، مارکیٹنگ پلان ہونا چاہیے. میں اگزامپل دیتا ہوں، جس طرح کرشی انڈسٹریز ہیں، اب یہ سارے جو نسخے ہیں یہ حسن کرشی صاحب کے، وہ حکیم تھے، ان کے بیٹے اقبال کرشی جو ہیں وہ انجینئر ہے، کیمیکل انجینئر ہے. انہوں نے اپنے والد کے نسخوں کو لے کے ایک پوری انڈسٹری لگا دی. تو وہ جو چند پوڑیاں بنتی تھیں اب وہ لاکھوں میں چلی گئی وہ پوڑیاں. اب انہوں نے پوری ایک انڈسٹری، اور بلینز اینڈ بلینز کی وہ ان کا ٹرن اوور ہے ہر سال. تو یہ دس واٹ نیڈس ٹو بی ڈن کہ کمرشل اینڈ بھی آپ نے کور کرنا ہے اور اپنا بیسک ریسرچ اینڈ بھی کور کرنا ہے، اور یہ لنکیجز کریٹ کرنی ہے. سائنس کا اپنا رول ہے، ٹیکنالوجی کا اپنا رول ہے، اور مارکیٹنگ کا اپنا رول ہے. ان کو لنک کرنا ہے آپ نے، ریسرچ ود مارکیٹنگ. تو ناظرین، آج کے اس پروگرام کا صرف میرے خیال میں خلاصہ یہی ہے کہ علم کافی نہیں ہوتا، علم کا جو عملی استعمال ہے وہ ضروری ہے. اسی طرح صرف انوویشن کافی نہیں ہوتی، اس انوویشن کو آپ نے انڈسٹری تک، مارکیٹ تک اور اینڈ یوزر تک پہنچانا بھی ضروری ہوتا ہے. اسی بات کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.